بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کمر پر ہاتھ باندھ کر چلتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ وہ پیچھے ہاتھ رکھتے ہیں جی یوں کر کے پیچھے کی طرف، یہ کمر پر ہاتھ رکھنا نہیں کہلاتا، کمر پر ہاتھ رکھنا یوں کہلاتا ہے. یہ نا کمر یہ ہے سر، وہ پیٹھ ہے، اس کو کمر بولتے ہیں. کمر پر ہاتھ رکھنے کے تعلق سے نماز کے احکام، نماز پر کمر میں ہاتھ رکھنا مکروہ تحریمی. نماز کے علاوہ بھی بلا عذر کمر پر یعنی دونوں پہلوؤں کے وسط یعنی سینٹر میں ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے. اللہ کے محبوب عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کمر پر ہاتھ رکھنا جہنمیوں کی راحت ہے. تو یہ حدیث سبق بیان کر کے بہار شریعت کے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی یہ یہودیوں کا فعل ہے کہ وہ جہنمی ہے، اور ورنہ جہنمیوں کے لیے جہنم میں کیا راحت ہے. ان کا طریقہ ہے، ان کا کام ہے یہ ہاتھ رکھنا کمر پر. تو مسلمانوں کو ان کی مشابہت سے بچنا چاہیے. تو یہ مناسب نہیں ہے، کہ یہ ناجائز نہیں ہے. اگر کسی نے بلا عذر بغیر مجبوری کے بھی کمر پر ہاتھ رکھے تو گناہ گار نہیں کہیں گے. نماز میں رکھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہے، یعنی ناجائز و گناہ ہے. نماز میں نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی. اور مکروہ تحریمی جہاں بولا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ناجائز و گناہ. اس میں جہنم کے عذاب کا حقدار بنتا ہے بندہ، مکروہ تحریمی کام کرنے والا، کیونکہ یہ ناجائز و گناہ ہے. اور ہر گناہ پر جو ہے گناہ ہے نا، گناہ پر جہنم کے عذاب کا حقدار بنتا ہے بندہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. حال ہی میں مولانا الیاس عطار قادری مدنی چینل والے ماموں پارٹی، ان کا بیان ہے، ان کا کہنا تھا کہ ہاتھ پیچھے کمر پر باندھنے، بیٹھنے، لیٹنے یا چلنے سے کمر پر ہاتھ باندھ کر یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے. پھر انہوں نے بہار شریعت کا حوالہ بھی دیا ہے کہ اس میں یہ جو روایت ہے، اس نے روایت کا ذکر کیا، اس نے کوئی حدیث نہیں کہی. تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم حدیث سے پوچھیں گے کہ یہ بندہ اپنی طرف سے یہ بدعات جاری کرتا ہے، بدعات بناتا ہے، بدعات پھیلاتا ہے، فتوے دیتا ہے، یا یہ بندہ واقعی ہی پڑھا لکھا ہے. پہلے آپ اس کو ملاحظہ کیجئے گا، پھر اس کے بعد آپ مجھے سنیے گا. میرے جو ایک دو حوالے ریفرنس ہیں وہ آپ سنیے گا، دیکھیے گا. پھر آپ پھر موازنہ کیجئے گا، فیصلہ کیجئے گا کہ علمی لیول جو ہے وہ کس کا ٹھیک ہے، کس کا بولتا ہے، کس کا ثابت ہے. پھر اس کے بعد اگر اس کے کچھ فالوور ہیں یا اس کو کچھ سننے والے ہیں تو وہ فیصلہ کر رہے ہوں یا کر لیں یا ویڈیو دیکھنے کے بعد کریں، یا اللہ تعالیٰ ان کو حال ہی میں نیک ہدایت عطا فرمائے کہ وہ کس جو بندہ، میں یہ تو نہیں کہوں گا لیکن وہ بندہ خود ہی کہتا ہے کہ اس نے ناظرے تک قرآن نہیں پڑھا، باقی تو بات دور کی ہے. جس کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا، جس نے ناظرے تک قرآن نہیں پڑھا، اس کے پاس اس نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، کوئی سیاستہ، کوئی کتب اربع نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، ترجمے تفسیر سے عربی سے جس نے قرآن نہیں پڑھا، جو وہ بندہ اتنا بڑا پیر بنا بیٹھا ہوئے. یہ تو دیکھیں پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ایسے بندے بھی فتوے دیتے ہیں اور وہ پیری مریدی کرتے ہیں. چلو آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس آیت نمبر 59 میں اللہ پاک فرماتا ہے قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حرام و حلالا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دو، ان کو بتلا دو کہ جو رزق ہم نے تمہارے لیے نازل کیا، اے نبی اے رسول ان سے کہہ دو جو رزق ہم نے تمہارے لیے نازل کیا، جو رزق ہم نے تم کو دیا، اس میں تم اپنی منمانیاں کرتے ہو. مطلب یہ عید سب کے لیے ہے، خالی کوئی آدمیوں کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے کہ تم اپنی منمانیاں کرتے ہو یا کرتی ہوں، کہ حلال کو حرام کر دیتے ہو، حرام کو حلال کر دیتے ہو. مطلب جہاں تمہارا دل آتا ہے وہ کر دیتے ہو. اب رزق صرف ایک کھانے والی چیز نہیں ہے، رزق کھانے والی چیز نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ سمجھیں نا کہ رزق صرف کھانے والی چیز ہے تو یہ آپ کی پھر سمجھ لیں کہ ہم علمی ہوگی. اب
اس سے ہاں اب اگر تم اپنی منمانیاں کرو گی تو تم مشرکین و مرتد و کافر. اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنی منمانیاں نہیں کر سکتے، تم منمانیاں نہیں کر سکتے، کسی چیز میں بھی نہیں منمانی کر سکتے. اور اب اس بندے نے جو الیاس ستار قادری نے جو جھوٹی حدیث کا جو حوالہ دیا، جو ریفرنس دیا ہے، اب میں اس کی حدیث کا رد کرتا ہوں. اب آپ سنیں. سب سے پہلے کتاب ہے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 31 ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات ہے، لا تکذبوا علی فإن الکاذب علی یلج النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ نہ باندھو کہ میرا حوالہ دے کر کوئی جھوٹی حدیث، من گھڑت حدیث اپنی طرف سے نہ سناؤ، نہ گھڑو. اگر تم ایسا کرو گے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، یہ تو تھی ابن ماجہ. اب اس کے بعد امام نسائی نے بھی اسی حدیث کو لیا ہے، اس نے بھی ایسا لکھا ہے. پھر ترمذی شریف میں بھی حدیث ہے 2660 2661 حدیث ہے، سیم یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے جھوٹ باندھا، میری طرف سے جھوٹی حدیث منسوب کی، اس کو گھڑا، اس کو پھر سنایا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنمی قرار دیا ہے. اب جو الیاس ستار قادری صاحب نے جو حدیث یا جو حوالہ دیا تھا کمر پر ہاتھ باندھنا یہ حرام ہے یا بدعت ہے یا مکروہ ہے، کیا اس کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ سیاستہ سے، کتب اربعہ سے کوئی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. میں نے ساری ریسرچ کی ہے، ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے کمر پر ہاتھ باندھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو. اب بخاری میں بھی حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ جس نے اپنی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اپنی طرف سے مجھ سے منسوب کر کے جھوٹی حدیث بنائی، من گھڑت حدیث بنائی یا لوگوں کو سنائی، وہ جہنمی ہے، وہ مرتد ہے، وہ مشرک ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. اب آگے فیصلہ آپ کر لیں کہ آپ نے قرآن کا ساتھ دینا ہے، حدیث کا ساتھ دینا ہے، یا یہ جو کہانی شریف مولوی ہیں، کہانی شریف، آپ نے ان کا ساتھ دے کر اپنی آخرت خراب کرنی ہے. قرآن و حدیث کے خلاف آپ نے جانا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ وما علینا الا البلاغ المبین. خطیب ذاکر اہل بیت علامہ لطیف رضا.